السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھیں گے۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہو سکیں اور انہیں مسلمانوں کے سنہری کارناموں سے آگاہ کیا جا سکے، نظام خلافت اور خلفائے راشدین کے اوصاف سے آگاہ ہو سکیں۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور خوبیوں کا انہیں پتہ چلے اور انہیں اندازہ ہو سکے کہ خلافت راشدہ میں صحابہ کتنی عمدگی سے زندگی بسر کرتے تھے اور ان میں کیا کیا خوبیاں اور اوصاف پائے جاتے تھے، اور اس دور کے سنہری کارناموں سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے اور طلباء کو اس سے باخبر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور کارناموں سے آشنا کیا جا سکے کہ انہوں نے کتنی شاندار زندگی بسر کی، اور وہ انتہائی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا امراء کی طرح فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد آپ کے طرز عمل میں تبدیلی آ گئی اور آپ صرف ایک ہی رات میں بدل گئے، اور آپ نے اپنا امیرانہ لباس، شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے، اور بتایا جا سکے کہ آپ ملازمین کا احترام کرتے تھے، آپ حاکم و محکوم میں سماجی تفریق کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کرنے میں پیش رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی لازوال مثال قائم کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ تو اس سبق کو پڑھانے کا بنیادی مقصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عظمت اور ان کارناموں سے آگاہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس دلانا کہ اسلامی خلافت کی بنیاد جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف پر ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بے مثال اخلاقی جرأتوں سے انہیں روشناس کروانا اس سبق کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ اب ہم آتے ہیں خاص الفاظ اور ان کے معنی کی طرف۔ عبرت، نصیحت، ہوس پرستی، لالچ۔ تشبیہ، کسی مشترکہ خوبی کی وجہ سے ایک جیسا قرار دینا۔ بیعت، اطاعت کا وعدہ لینا۔ صیغہ راز، راز میں رکھنا۔ ملوکیت، بادشاہت۔ آفرین، حرف ستائش مراد شاباش۔ تقوی، پرہیزگاری۔ بیت المال، غریبوں کی مدد کے لیے بنایا گیا سرکاری محکمہ۔ جزیہ، فدیہ یا ٹیکس، ترویج، رواج دینا، رائج کرنا۔ دار فانی، ختم ہونے والی دنیا۔ نفاذ، لاگو کرنا، کسی چیز کو رواج دینا۔ متقی، پرہیزگار، پاسا۔ توصیع، وسعت دینا، وصیت مرنے سے پہلے کی جانے والی نصیحت۔ باز پرس، پوچھ گچھ، سوال جواب کرنا۔
उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी काविश आप सबको पसंद आई होगी और इस तरह पढ़ाकर हम अपने तलबा व तालिबात के लिए आसानियाँ फराहम कर सकते हैं और बआसानी उन्हें सबक या नकात याद करवा सकते हैं। शुक्रिया।